ایک دفعہ کا ذکر ہے، جویریہ نام کی عورت ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بیٹی اور پتی کے ساتھ رہتی تھی۔ جویریہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ایک دن اسے کام پہ دیر ہو جاتی ہے اور وہ من ہی من میں کہتی ہے کہ آج تو پھر سے دیر ہو گئی، بیگم صاحبہ پھر سے ڈانٹے گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پہ پہنچ جاتی ہے تو مالکن دیر ہونے کی وجہ پوچھتی ہے کہ جویریہ آج تم پھر سے لیٹ ہو گئی، اتنی دیر کیوں کی آنے میں؟ تو جویریہ کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ آج میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی تو اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا زیادہ بحث مت کر، جا کے کچن میں بہت کام پڑا ہے۔ جویریہ کچن میں برتن دھونے جاتی ہے تو اس کی نظر پاس کے کچرے پر پڑی تو جویریہ کہتی ہے کہ اتنی محنت کے باوجود ہمیں ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور یہ لوگ اتنا کھانا ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں۔ جویریہ سارا کام جلدی ختم کر کے گھر واپس آتی ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا پتی بھی نوکری سے واپس آتا ہے۔ جویریہ پوچھتی ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو جمیل کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، اتنی محنت کے باوجود کچھ ہی پیسے ہاتھ آتے ہیں۔ آج میں نے مالک سے تنخواہ بڑھانے کی بات کی تو اس نے کہا کہ تمہیں نوکری پہ رکھا ہے، یہ بھی بہت ہے۔ جویریہ کہتی ہے کہ میری بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ بیگم صاحبہ سے تنخواہ کے زیادہ ہونے کی بات کروں، کیونکہ میں روز دیر سے کام پہ جاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ نوکری سے نکال دے۔ اتنے میں جمیل کہتا ہے کہ پیاری بٹیا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ تو جویریہ کہتی ہے شام سے ہی گول گپے کھانے کی فرمائش کر رہی تھی، اب اس مہنگائی میں اسے گول گپے کہاں سے لا کر دوں؟ اس لیے غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ روتے روتے سو گئی۔ جمیل بیٹی کے پاس جاتا ہے کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں اپنی بیٹی کی ایک فرمائش پوری نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد جویریہ کی مالکن اسے کہتی ہے سن جویریہ، اب تیرا روز روز کا ڈرامہ نہیں چلے گا، کبھی تمہاری بیٹی بیمار رہتی ہے تو کبھی تم نے پتی کو کھانا دینے جانا ہوتا ہے، اور آج کہہ رہی ہو کہ تمہارے پتی کو فیکٹری میں چوٹ لگ گئی۔ اگر ایسا رہا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی، ویسے بھی تمہارے جیسے 10 مل جائے گی، جا کے کچن میں صفائی کر۔ یہ سب سن کر جویریہ چپ چاپ کچن میں برتن دھوتی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد وہ بیگم صاحبہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو بیگم صاحبہ کہتی ہے ہاں بولو کیا بات ہے؟ جویریہ کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ آپ جو کھانا کچرے میں پھینکتی ہے اسے ضائع مت کرے، آج کے بعد وہ کھانا میں لے جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، بچا ہوا کھانا میں فریج میں رکھ دیا کروں گی، کل سے لے جانا۔ اس دن کے بعد جویریہ روز بچا ہوا کھانا گھر لے جاتی اور اپنی بیٹی اور پتی کو کھلاتی۔ پھر ایک دن نبیلہ اپنے پتی کے ساتھ ہال میں ٹی وی دیکھتی ہے، تبھی جویریہ وہاں آتی ہے اور اس کے پاس بچا ہوا کھانا ہوتا ہے۔ تو عادل نبیلہ سے کہتا ہے کہ ارے یہ کیا ہے؟ تو نبیلہ کہتی ہے بچا ہوا کھانا، وہ جو میں پھینک دیتی تھی، اس نے کہا کہ مجھے دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو عادل کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی اور چکر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بچا ہوا کھانے کے بجائے وہ ہمارے گھر کا کوئی قیمتی سامان لے جا رہی ہو۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے قیمتی سامان کتنے زیادہ ہے۔ تو نبیلہ کہتی ہے ارے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں۔ اگلے دن جویریہ اپنے مالکن سے کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ سارا کام ختم ہو گیا، اب میں جاؤں؟ تو نبیلہ کہتی ہے کہ بچا ہوا کھانا بھی ساتھ لے جاؤ۔ جویریہ کہتی ہے ہاں بیگم صاحبہ میں نے لے لیا۔ یہ کہہ کر جویریہ چلی جاتی ہے۔
जवेरिया के चले जाने के बाद आदिल और नबीला भी चुपचाप पीछे पीछे चलते हैं। जवेरिया घर पहुंचती है तो उसके पति कहते हैं, अरे आ गई तुम, जल्दी से हमें खाना दो। मैंने और मुन्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। जब आदिल और नबीला ये सब कुछ देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और जवेरिया से कहते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर का ये हाल है। तो जवेरिया कहती है कि मेरे पति को फैक्ट्री में चोट लग गई थी और मालिक से इलाज की दरख्वास्त की तो उसने मना किया। जो पैसे आपके हाथ से तनख्वाह में मिलते हैं वो पति की दवाइयों में चले जाते हैं, इसलिए मैं आपके घर से बचा हुआ खाना घर ले आती हूँ ताकि मेरे परिवार को एक वक्त का खाना तो नसीब हो। ये सब सुनकर नबीला और आदिल बहुत मायूस होते हैं और जवेरिया से माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर देना, हमने बिला वजह तुम पर शक किया। आज से तुम्हारे पति का इलाज हम करेंगे और मुन्नी को भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। ये सब जिम्मेदारी आज से हमारी। ये सब बातें सुनकर जवेरिया बहुत खुश होती है और खुशी से वो अपने घर में अपने पति और बेटी के साथ रहने लगती है।